بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے بارے میں ہم یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بہت سے احکام آج کل ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یا کم سے کم وہ بیان اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ ان پہ بہت سارے اعتراض ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انتہائی اہم حکم کو قرآن مجید سے براہ راست سمجھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کو عکس کیا جائے، ان کے ارشادات سے اس کو دیکھا جائے۔ اس لیے کہ اس کو اگر نہیں صحیح طور پہ سمجھا جائے گا تو جہاد کے بارے میں بہت سارے ہم ایسی غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے کہ جس کے بارے میں بالعموم آج ہم ہو چکے ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم بات جو ضروری ہے ہم سب کے سامنے رہنی، اور جو شاید اس معاملے میں بالکل بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد جب بھی کیا جائے گا وہ ایک اسلامی ریاست کرے گی، یعنی کسی شخص کو ذاتی حیثیت میں جہاد کرنے کا، کنڈکٹ کرنے کا کوئی بھی اختیار حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید کے مطابق، اسلام کے مطابق صرف اور صرف ایک ریاست ہی جہاد کرے گی، اور جب بھی کرے گی آج کل کے دور میں یہ ظلم و عدوان اور اس قبیل کے دوسرے جرائم کی سرکوبی کے لیے کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم جان لیں کہ جہاد جب اس طرح سے ابھی کیا جائے گا تو یہ بعض اخلاقی حدود کا پابند ہوگا، یہ بعض مورل پرنسپلز، مورل لیمٹس کا پابند ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس میں سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ وعدے کی پاسداری اس موقع پہ بھی کی جائے گی، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ خود اسلامی تاریخ میں وہ زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں کہ جب مشرکین عرب پر اتمام حجت ہو چکا تھا، جب حق ان پر واضح کر دیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ اب ان کے ساتھ جتنے بھی معاہدات کیے گئے ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، مگر اس موقع پہ بھی یہ بات یاد رہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وہ معاہدے یا وہ کانٹریکٹس جو ٹائم باؤنڈ ہیں یا جو مدت سے مشروط ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا جب تک کہ مدت نہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ اس کا درس دیا کہ اس موقع پہ بھی، یعنی جہاد اور قتال کے موقع پہ بھی اگر کوئی وعدہ کیا گیا ہے تو اسے ہر حال میں نبھایا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے کہ ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلامی آرمی یا مسلم آرمی جب اس کام کے لیے نکلے گی تو وہ کوئی شور شرابہ نہیں، وہ شو آف نہیں کرے گی، وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں پیش کرے گی کہ جیسے وہ شو مار رہی ہو اپنے آگے بڑھنے کی۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو موضوع بنایا ہے اور ایک موقع پہ یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بننا جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ اپنی شان دکھانا یا اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلنا، جیسا کہ آیت بتا رہی ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک بہت اہم اخلاقی حد یہ ہے، ایک مورل پرنسپل یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو لڑائی میں جو غیر جانبدار ہیں یا وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، تو ایک اسلامی آرمی جو ہے، ایک مسلم آرمی، ان سے کوئی تعرض نہیں کرے گی، ان کو کسی طریقے سے ہارم نہیں کرے گی۔ پھر یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو عرفاً ایک جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، مثال کے طور پہ بچے ہیں یا بوڑھے ہیں یا معذور ہیں، تو ان سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کو بھی کسی طریقے سے ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے کہ لاشوں کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا، لاشوں کا مسئلہ ظاہر ان کو میوٹیلیٹ کرنا یہ انتہائی طور سے ایک بری چیز سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح سے لاشوں کو یا انسانوں کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت سے روکا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کوئی قومی اس طرح کی املاک نہیں لوٹی جائیں گی کہ جب حملہ کیا جاتا ہے تو سویلینز کی جیسے کہ املاک لوٹی جاتی ہیں۔ ظاہر مال غنیمت کا معاملہ تو بالکل اور ہے، مگر اس حملے کے دوران جو سویلینز ہیں ان کی املاک کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ اخلاقی حدود ہیں جو ہمارے سامنے اسلام نے بیان کی، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی جہاد کیا جائے گا تو لازماً یہ کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے کہ جو بالکل بے قرار ہو اور جس کا کوئی پابندی نہ ہو، جس میں کوئی اخلاقی حدود نہ ہو، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ بنیادی طور پہ ان اخلاقی حدود کا ہر حال میں پابند رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔